اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے اس چیز پر جو فرمایا بما انزلتو، جو میں نے نازل کیا ہے، آپ قرآن مجید میں بارہا اللہ رب العزت کا طرز تخاطب یہ پڑھیں گے، سنیں گے کہ اللہ نے اپنی ذات اقدس کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے اکثر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں پر انزلنا نہیں ہے، یہاں پر انزلتو ہے، جو میں نے نازل کیا ہے، فرق ہے۔ انزلنا استعمال کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنی ذات اقدس کے لیے استعمال کرتا ہے کہ اس میں احترام کا اور عزت کا اور وقار کا عنصر ہے۔ ہم نے نازل کیا، انزلتو میں نے نازل کیا۔ یہاں پر حصر ہے، زور ہے، تاکید ہے ان کو بتانے کے لیے کہ یہ جو کلام تم سن رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یہ میں نے خود نازل کیا ہے، میں نے نازل کیا ہے۔ اس میں زور ہے، تاکید ہے کہ کسی کے دل میں کوئی شک نہ رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا انسان کا کلام ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے انزلتو کا استعمال کیا سمجھنے والوں کے لیے۔ باقی ہم مصدقا لما معکم پر بات کر چکے ہیں مختصر، ولا تکونوا اول کافر بھی پر بھی بات ہو چکی ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس پر آج بات کرنا مقصد ہے۔ اور تم میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو۔ آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام جب یہود نے سنا تو انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ انہیں کسی طرح کا کوئی شک نہیں تھا دل کے اندر، لیکن میں نے وجہ آپ کو بتا دی۔ نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بات کو اپنے دل میں لے بیٹھے تھے کہ آخری رسول جب آئے گا تو بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا، کیونکہ ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں، بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے یہ اعزاز چھین کر بنو اسماعیل کو عطا کیا، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیل میں سے آئے۔ اس بغض کی وجہ سے کہ ہم میں کیوں نہیں تھا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مناقب الانصار میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو آمن بی عشرۃ من الیہود، اگر یہود کے 10 لوگ، یہود کے صرف 10 لوگ مجھ پر ایمان لے آتے، لآمن بی الیہود، تو سارے یہودی مجھ پر ایمان لے آتے۔ یعنی 10 یہودی بھی ایمان نہ لائے، اور تعداد ان کی بہت تھی، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے علماء تھے، مدینہ میں، خیبر میں، بڑے علاقوں میں ان کا ہولڈ تھا۔ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے پیچھے عوام خود بخود ایمان لے آتے، لیکن یہ بڑے ہوتے ہیں جو پیچھے والوں کو روکتے ہیں۔ آپ ہر جگہ یہی بات دیکھیں گے کہ جو سردار ہے اگر وہ مان جاتا ہے تو پوری برادری مان جاتی ہے، لیکن سردار نہیں مانتا تو ساری برادری نہیں مانتی۔ اگرچہ برادری کے لوگوں کو حق اور باطل سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردار کی وجہ سے وہ نہیں مانتے کہ سردار نے ہمارے انکار کر دیا۔
لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، جن میں ایک سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نام یہود کے بہت بڑے عالم، یہود کے بہت بڑے سردار عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ترمذی میں یہ الفاظ ملتے صحیح سند سے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص آیا ہے جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو انہوں نے سوچا میں جا کر ملاقات کرتا ہوں۔ ملاقات کرنے گئے، چہرہ دیکھا، اور ان کے الفاظ ہیں جو راوی نے نقل کیے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ چہرہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس چہرے کی نورانیت، اس کا جلال، اس کی سچائی وہ چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے قرآن سنا، چند باتیں کی، اور وہیں پر کلمہ شہادت کا اقرار کیا اور ایمان لے آئے۔ کہنے لگے اب یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہود کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کون ہوں۔ خود پردے کے پیچھے چھپ گئے، یہودی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے عبداللہ ابن سلام وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہمارا بہت بڑا عالم ہے، ہمارے بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہم میں سب سے بہترین انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ کہنے لگے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم کہ ایسا ہو، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ تو عبداللہ ابن سلام یہ باتیں سن رہے تھے اور وہ پردے کے پیچھے سے باہر آ گئے اور ان سب یہودیوں کے سامنے بلند آواز سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود نے کہا تو ہم میں سب سے برا آدمی ہے، تو ہم میں سب سے بدتر آدمی ہے، نہ تیری سرداری کسی کام کی، نہ تیرا علم کسی کام کا، اور اس کو برا بھلا کہہ کر نہ جانے کیا کیا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو جب انسان پر ضد حاوی ہو جائے تو اس کو اپنے عالم کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، اپنے ہی عالم کی بات کو رد کر دیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا خود بھی پڑھ لیتے، لیکن نہیں، ضد آ گئی کہ یہ بندہ ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان، ہماری برادری کا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، یعنی تم سمجھ چکے ہو کہ یہ دین سچا ہے، یہ نبی سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، تم صرف دنیا کمانے کے لیے کہ تمہاری دنیا جا رہی ہے تم میرے نبی کا انکار کر رہے ہو۔ دنیا کیسے جا رہی ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ یہود کی دنیا کیسے جا رہی تھی؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہلواتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نبی سارے ہم میں آئے، کتابیں ساری ہم میں نازل ہوئی، لہذا ہم سے زیادہ دین کوئی نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر وہ یہ بات مان لیتے کہ نبی آخر الزماں بنی اسرائیل کے علاوہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ان کی یہ چودراہٹ، ان کی یہ سرداری اور ان کا یہ بڑا پن یہ ختم ہو جاتا۔ لوگ ان سے آ کر سوالات کرتے تھے، فتوے مانگتے تھے، اور ان کے علماء کو نذرانے پیش کرتے تھے۔ فتوے لینے پر وہ رقم وصول کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے سسٹم چل رہے تھے مدارس کے، عبادت گاہیں تھیں، نہ جانے کیا کچھ تھا، وہ سارا کچھ ان کے آڑے آ گیا۔ انہوں نے سوچا اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو پھر یہ سب کچھ تو چلا جائے گا، لہٰذا یہ سب کچھ نہ جائے، لیکن اس کی بات نہیں ماننی۔ تو یہ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ اگر تمہیں ساری دنیا کی دولت بھی مل گئی تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم،
اس کے بعد ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المہاد، اور وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا اللہ کی آیات کو تھوڑے فائدے کے بدلے نہ بیچا جائے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور یہ ہماری امت کے لیے بھی ہے۔ آج بھی اگر کسی عالم کو حق معلوم ہو لیکن وہ اپنی مسجد کی کمیٹی کے ڈر سے، اپنے ماننے والوں کے ڈر سے، یا کوئی پیر صاحب یا کوئی بزرگ اپنے متبعین کی وجہ سے حق نہیں بیان کرتے کہ اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو میرے لوگ ناراض ہو جائیں گے، تحفے بند ہو جائیں گے، نذرانے بند ہو جائیں گے، زکوٰۃ صدقات فنڈنگ بند ہو جائے گی، وہ چپ رہتا ہے، حق کو جان کر نہیں بتاتا، تو وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ رہا ہے۔ عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، عالم کو حق بیان کرنا چاہیے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ علماء حق کا یہی کام ہے، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس آیت کا اختتام اسی بات پر ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تم صرف مجھ سے ڈرنا، لوگوں سے نہ ڈرنا، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، نہ یہ تمہیں پیسہ دے سکتے ہیں، نہ یہ عزت دے سکتے ہیں، نہ یہ موت دے سکتے ہیں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، مجھ سے ڈرو، میری بات مانو، میرے نبی کا اقرار کرو، میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف اللہ کا خوف عطا فرمائے، اور آیات کو اس کی صحیح طور پر بیان کرنے والا بنائے، نہ یہ کہ آیات کو بیچ کر ہم دنیا کما لیں، اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔